شاہ صاحب کا، ایپٹا کی ساری تنظیم، جتنے بھی میرے دوستوں نے یہ پروگرام ارینج کیا، ان سب کا شکریہ، اور خصوصی طور پہ ڈسٹرکٹ مانسیرہ سے عتیق مغل صاحب، اور باقی کسی ڈسٹرکٹ سے کوئی آیا ہے تو اس کو بھی ویلکم علی پور میں۔ باتیں میں اپنی بعد میں کروں گا، پہلے آپ کی باتوں کا کچھ جواب دے دوں۔ طاہر نے بات کی کہ اسمبلی والی بات، تو طاہر صاحب اس طرح ہے کہ اس سارے ڈرافٹ میں کھٹک صاحب کے ساتھ ہم شامل تھے، رفیق کھٹک صاحب کے ساتھ۔ ہوا یہ تھا کہ اس وقت پرسکرائبڈ کوالیفیکیشن، ریکوائرڈ کوالیفیکیشن جو پی ایس ٹی کی تھی وہ انٹر تھی، اس وجہ سے 12 سال تعلیم پہ 12 گریڈ دیا گیا۔ ابھی پرسکرائبڈ کوالیفیکیشن بی اے ہے، تو 14 سال کی جو تعلیم ہے اس پہ 14 سکیل کی یہ ڈرافٹ ہے، ٹھیک ہے، اور 5 سال آپ کے 14 نمبر سکیل پہ رہنا شرط ہے، اور اس میں بھی جو ٹریننگ ہے 9 مہینے کی، گو کے انڈکشن ہے، لیکن وہ ٹریننگ آپ کی پی ایس ٹی پہ آپ نے مکمل کرنی ہے۔ جب وہ مکمل ہو جائے گی تو آپ کی 14 سال جمع 1 سال انڈکشن ٹریننگ کتنی ہو گئی؟ 15۔ اس وجہ سے ایس پی ایس ٹی کو ملے گا 15، اور پی ایس ایچ ٹی کے لیے جو 16 کے لیے ہے، تو اس کے لیے آپ کو میں وقت سے پہلے چوکنا کر رہا ہوں کہ آپ کو اس 16 حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی کوالیفیکیشن ایم اے کرنی پڑے گی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ ابھی اس طرح نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، جو اسمبلی سے جو کیبنٹ سے جو پاس ہوئی ہے نا، اس میں یہ نہیں ہے، لیکن یہ فائنانس لگائے گا یہ آپ پہ۔ تو اس وجہ سے جو پی ایس ایچ ٹی بننا چاہتے ہیں، ایس پی ایس ٹی سے جو جا رہے ہیں، تو ان کو اپنی کوالیفیکیشن جو ہے کم از کم ماسٹرز کرنی پڑے گی۔ آپ کے اور ہمارے جو گریڈ سکیل ہیں وہ مشروط ہوتے ہیں ہماری سکولنگ سے، ہماری ایجوکیشن سے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچرز، پرائمری ٹیچرز کے بارے میں طاہر نے بات کی کہ یہ بڑا مظلوم طبقہ ہے، اور اس کو اس طرح یتیموں والی باتیں مت کیا کریں۔ پرائمری ایجوکیشن 2020 میں گیا تھا منسیرہ، تو کوئی پروموشن ہم نے نہیں چھوڑی، اور ابھی میرا جو ٹینیور ہے یہاں پہ 7.5 مہینے ہے، تو اس میں دیکھ لیں کہ آپ کی کوئی پروموشن ہم نے نہیں چھوڑی، اور نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے آج میں نے جو سائن کروایا مجھ سے، شاہ جی موجود ہے، وہ مسعود والا کیس، تو ایک سنگل کیس کے لیے بھی ہم نے ڈی پی سی کی ہے، ایک سنگل کیس کے لیے۔ تو ہمارے لیے پروموشن جو ہمارے ہاتھ کا کام ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس میں ہم گھبراتے بھی نہیں ہیں۔ ایک سنگل بندہ مسعود صاحب جو وہ قتل کے کیس میں آئے ہوئے تھے، اس کے لیے ہم نے سنگل ڈی پی سی کی ہے، آج اس کو ہم نے پروموٹ کر کے 14 اور 14 سے 15 میں کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام ہمارے آفس کے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ دوسری رضوان بھائی نے بات کی وہ ایڈمنسٹریشن کی، تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، الفن کہتا ہوں، میں نے کبھی اپنے آپ کو ڈی او سمجھا ہی نہیں ہے، میرے اندر یہ خیال آیا ہی کبھی نہیں ہے۔ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک استاد ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے۔ مجھے میرے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں سفید داڑیوں والے، تو میں ان کو منع بھی کرتا ہوں کہ مجھے استاد جی نہ کہا کریں، کیونکہ لوگ میری عمر کا پھر پتہ خبر کرنا شروع کریں۔ تو میری 18 سال ٹیچنگ ادھر، 18 سال 18 ایئرس ڈسٹرکٹ علی پور کی ہے، تو یہ میری پہلی محبت ہے، اور یہ آخری بھی یہی ہے میرے خیال میں۔ تو اس ادھر ہی میری سروس کا 50% سے زیادہ ادھر کا ہے، تو باقی ایبٹ آباد میں گو کہ میرا اپنا ڈومیسائل ایبٹ آباد کا ہے، لیکن میری ساری ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے یہیں کی ہے، یہیں پہ میری سروس ہوئی، یہاں پہ 2003 میں یہاں سے شفٹ ہوا۔ تو یہ گریبان میں جھانکنے والی بات ہے، اپنا محاسبہ کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں، میں ہر فورم پہ کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، آپ کی وجہ سے میں ڈی او ہوں، اور آپ کی وجہ سے یہ سسٹم ہے۔ مجھے بات بیچ میں یاد آ گئی، میں اپنی بات یہ ذہن میں رکھیں،
رات کو رضوان بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ایک نیوز پیپر کی کٹنگ جو ہے وہ وائرل ہے جی اس میں پین یا یہ پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک والے کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم کی تباہی گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر ہے یہ وہ تھا جی تو اس فورم پہ یہ گو کہ عید ملن پارٹی ہے تو میں شدید الفاظ میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں اور وہ کم سے کم 10 سال پرانی خبر جو بھی ہے لیکن وہ ابھی تازہ ہوئی ہے زخم تازہ ہوا ہے تو یہ ایسی چیزوں کو وائرل کرنا اور اس چیزوں کو میرا چیف سیکرٹری جو ہے نا میرا چیف سیکرٹری میرا اس وقت کے جو جتنی ہماری سیاسی قیادت ہے جو ہمارے جو مینجمنٹ ہے ساری یہ سارے جو ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے اسی پرائمری اور اسی سرکاری ٹیچر کے پڑھے ہوئے ہیں میں خود ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا ہوا ہوں ٹاٹ بھی نہیں تھی میں جس سکول میں پرائمری میں پڑھا ہوں تو میں وہ کھل والی بوری ہم ساتھ بستے کے ساتھ لے کے جاتے تھے ساتھ لے کے آتے تھے وہ جو آٹے کی اور بورے والی وہ جھوٹ والی بوری ہوتی تھی وہ ہم اپنی ساتھ لے کے جاتے تھے ٹاٹ والا سکول بھی ہم نہیں کہتے ہم تو کہتے ہیں ننگے فرش والے اس گرد والے کچے سکول میں ہم پڑھے ہیں تو ہمیں اس پہ کوئی شرم بھی نہیں ہے اور اللہ کے کرم سے کوئی ایسے آپ یہ کہہ لیں کہ ایچیسن اور ایسے لوگوں سے ہم کمپیٹ بھی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے تو یہ ٹیچر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ آپ ساروں کو پتہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ان کی رحمت اور عاجزی ہے ان کی زندگی میں دو نمایاں پہلو ہیں وہ عاجزی کے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے معراج پہ تو محبوب اور محب کی ملاقات ہے تو کوئی تحفے طائف کا تبادلہ ہو رہا ہے نا تو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے لیے کیا لائے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بڑا زبردست تھا کہ میں وہ چیز لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم سارے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے تو کیا چیز لائے ہیں انہوں نے کہا عاجزی آپ کے پاس نہیں ہے میں عاجزی لایا ہوں آپ کے لیے تو عاجزی جب آپ کرتے ہیں تو عاجزی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہنچے کدھر منتہا پہ اس سے آگے جگہ ہی نہیں ہے لا مقام پہ پہنچ گئے اس سے آگے جگہ ہی نہیں ہے عاجزی اٹھاتی ہے اور تکبر گاڑتا ہے ابا واستکبر یہ آیت ہے شیطان کو جب کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سجدہ نہیں کیا تو اوپر سے نیچے آیا تکبر کرنا اوپر سے نیچے لاتا ہے اور عاجزی نیچے سے اوپر اٹھا کے لے کے جاتی ہے یہاں پہ مزید ایک بات علم کی بات اگر تو آدم کو سجدہ ہوا تھا آدم کو سجدہ کرایا اللہ نے نہیں آدم کو کراتے تو جب بنایا تھا تو اسی وقت کہتے کہ اس کو سجدہ کرو آدم کو جب بنایا تھا نا کھنکتی ہوئی مٹی سے جب بنا دیا تو اللہ کہتے نا میں نے یہ نئی چیز بنائی ہے نئی چیز تخلیق کی ہے اس کو سجدہ کرو اس کو سجدہ نہیں ہوا کافی عرصے بعد جا کے اسماء اور رجال سکھائے نام چیزوں کے سکھائے کہ یہ ہے یہ اس چیز کا یہ نام ہے اس کا یہ ہے اس کا یہ ہے یہ نام سکھائے پھر فرشتوں کو بلایا محفل سجی ہاں بھائی نام بتاؤ اس کا کیا ہے تو ان کو تو سکھائے ہوئے نہیں تھے تو ان کو کیسے پتہ آدم سے پوچھا تو نام بتا دیے تو کہا اس کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ نہیں ہوا علم کو سجدہ ہوا نالج کو سجدہ ہوا جو سکھایا ہوا چیز تھی نا اس کو سجدہ ہوا تو آپ لوگ جو ہیں آپ کے سینوں میں علم ہے آپ وہ ہم کہتے ہیں کہ آدم وہ مسجود ملائک آپ ہیں کس وجہ سے ہیں شعور کی وجہ سے ہیں علم کی وجہ سے ہیں تو آپ کا مرتبہ جو ہے وہ فرشتوں سے آگے ہے لیکن اس کو ہم نے پہچاننا بھی تو ہے نا پہچاننا لازمی ہے جو ریفارمز ہم کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی ریفارمز نہیں ہیں جی کیا ہم ہیں اور کیا ہمارے ریفارمز ہیں ہم یہ اتنا ہی کرتے ہیں کہ دیکھیں